میں ایک مرتبہ چائنا گیا. چائنا میں 2011 تک ریگولر جاتا تھا امپورٹ کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر کراچی میں کزن ہیں, ان کے حوالے کیا بھائی امپورٹ کو اب آپ سنبھالو. بیانات بڑھ گئے تھے, نہیں جا پایا رکھتا تھا. اب 1 مارچ 2022 تو میں نے پھر اپنا جو کام تھا وہ چھوٹے بھائی عمر سلیم کے حوالے کر دیا کہ بھائی اب آپ اس کام کو سنبھالو. ہاں مجھ سے کوئی مشورہ کرنا ہو کر لیا کرو, پوچھ لیا کرو کہ میرے پاس اب الکحف کے لیے وہاں پہ اتنے کام اور تقاضے آ گئے ہیں تو میں ادھر مصروف ہوں, آپ کام سنبھالو, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال 2011 تک تو میں چائنا اس طرح سے جاتا تھا کہ سال میں 3 4 چکر بھی لگے. تو وہاں سے سامان امپورٹ کرتے, کنٹینر آتا, یہاں سیل کرتے, پھر اس کے بعد کام اور انداز سے چل رہا ہے ابھی الحمدللہ. تو بہرحال وہاں جو ہے نا جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو اس ہوٹل کا نام تھا وو چنگ چودیان. چودیان چائنیز میں ہوٹل کو کہتے ہیں, جس طرح سے جتنا مجھے یاد آ رہی ہے چائنیز, تو اس زمانے میں بول بھی لیتا تھا. اور ریٹ طے کرنا, خریدنا, اور وہاں پہ مختلف شہروں میں مارکیٹیں تھیں تو وہاں جانا. تو ایوو شہر میں جب فوتیان مارکیٹ بڑی بنی تو وہاں پہ ڈائریکٹ پھر کسٹم دکانداروں سے, فیکٹریوں والوں سے, ان کو چائنیز ہی وہ زیادہ بولتے تھے یا پھر یہ کیلکولیٹر کی زبان ہوتی تھی, اشاروں کی زبان ہوتی تھی. تو اب تو مجھے یاد نہیں ہے, اس وقت کافی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ لی تھیں ضرورت کے تحت. تو کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ان کو آتی تھی, کچھ ٹوٹی پھوٹی چائنیز مجھے آتی تھی, تو مل جل کے بات طے ہو جاتی تھی کیا لینا ہے کیا دینا ہے. تو خیر وہاں جو ہوٹل تھا تو اس سے باہر نکلتے تھے نا, ایک بالکل قریب وہ ایک ریسٹورنٹ بھی تھا وہاں پہ, اور بڑا خوبصورت ڈسپلے بنایا ہوا تھا. اس میں مچھلیاں بے شمار قسم کی تھیں اور قیمتی قسم کا, مہنگا قسم کا وہ ریسٹورنٹ تھا. تو وہاں لوگ چائنیز آتے تھے, فارنرز آتے تھے, مسلمان تو نہیں جاتے تھے وہاں پہ میرا خیال میں, تو وہاں کھانا کھاتے تھے. تو بہت بڑا ڈسپلے تھا, میں کئی دفعہ رکتا تھا وہاں پہ. عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں اور سی فوڈ بالکل لائیو نظر آ رہا تھا. اور ان کے وہ کیبن بنے ہوتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا دیکھ کے, بڑا اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کا مزہ آتا تھا کہ ایسی ایسی مخلوق ہے. تو اسی طرح ایک دن مجھے نہیں پتہ تھا, میں وہاں پہ جناب دیکھ رہا ہوں تو اچانک نیچے مجھے اپنے قدموں پہ نظر پڑی, تو ایک نا ٹب رکھا ہوا تھا اور اس ٹب کے اندر کیکڑے, اور وہ آدھا تقریباً بھرا ہوا, میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب شاید ہوں گے, ابھی اندازہ بتا رہا ہوں, گنے تو نہیں تھے میں نے, کافی سارے کیکڑے, اور آدھا بھرا ہوا, اور کوئی اس کے اوپر کور نہیں, کچھ نہیں ڈھکا ہوا, بالکل اوپن. اپنے قریب دیکھ کے میں تو ایک دم ڈر گیا, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا. میں دیکھتے دیکھتے آگے بڑھوں گا تو کیکڑوں کے پاس پہنچ گیا تھا. اب جیسی نیچے نظر آئی تو مجھے خوف آیا کہ یا اللہ یہ کیا بنا. پھر ان کو خیر دیکھنے لگا, پھر سوچا کہ ساری چیزیں کور ہیں. ارے وہاں بندر بھی تھا, اور وہاں جناب سانپ بھی, کتے بھی, پتہ نہیں کیا کیا, اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے باندھ کے بھی رکھا ہوا تھا. ایک الگ سائڈ پہ ادھر بدبو تھی. جو مچھلی والا جو سیکشن تھا نا, سی فوڈ والا, یہاں تو نہ بدبو تھی اور بڑا خوبصورت منظر تھا. وہ بندر بھی کھاتے ہیں, بڑے قیمتی ڈش ہے ان کی, زندہ بندر کو باندھ کے دماغ سے کھاتے ہیں مار مار کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سانپ کیا, کتے کیا, سب کچھ کھا لیتے ہیں. کاکروچ دیکھے آپ نے کبھی؟ وہ تو ایسے لائیو ہی کھا لیتے ہیں, ان کے سامنے پڑے ہوں وہ سیدھے ہی کھا لیتے ہیں, نہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت, نہ کوئی مسالہ لگانے کی, نہ فرائی کرنے کی, وہ ڈائریکٹ ہی کھا لیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں وہ, بڑی کراہت آتی تھی. تو اب ان کو دیکھا کاکروچ کو, کیکڑے, تو ایک دم پہلے تو ڈر بھی لگا. پھر میں نے کہا اس کو انہوں نے کور نہیں کیا ہوا, کیا وجہ ہے. خیر اس کو دیکھتا رہا, کوئی 8-10 منٹ ان کو میں دیکھتا رہا. کھلی جگہ تھی, ہر کیکڑا جو اوپر جانے لگتا نا, ترقی کرنے لگتا, باہر نکلنے لگتا, تو پیچھے والے بھائی اس کو کھینچ لیتے. تو چاروں طرف سے باہر نکلنے کی مختلف کیکڑے کوشش کرتے, وہ پیچھے والے اپنا پورا فریضہ نبھاتے اور اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے گرا دیتے. تو جتنی دیر کھڑا رہا یہ منظر دیکھتا رہا. یہ حاسدین کا کچھ ایسے ہی انتظام ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں کہ حاسد بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ چاہتا ہے ایسے ہی معاملہ ہو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.